اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمین. تو الحمدللہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے یہ بات کہ ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کی ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ یہ سورۃ البقرہ یہ وہ سورہ ہے جس میں ہمیں تمام احکام اپنی زندگی کے ملتے ہیں. آپ نے جب سمری دیکھی ہوگی تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہر ایک چیز اس کے اندر بتا دی گئی ہے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز یہاں پہ آپ کو سمجھا دی گئی ہے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے جو شرعی احکام ہیں ان کے حوالے سے. احکام حکم کی جمع ہوتی ہے نا، حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو حکم دیے گئے ہیں اس کا پلورل ہوتا ہے احکام، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو ہم کو دیے گئے ہیں. ہم نے پوری سمری اس کی دیکھ لی تھی. پھر ہم نے پچھلے ہفتے صرف الف لام میم کا ہم نے اس کے تعارف دیکھا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کی کوئی ڈیٹیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ مطلب یہ اس کا کیا ریزن ہے، اس کے کیا کیلکولیشنز ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم. اور رسول اللہ کو بھی آبویسلی یہ بات نہیں پتہ ہوگی. اگر پتہ ہوتی تو وہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر وہ یہ نہ کہتے کہ میرا جتنا بھی علم تھا، میری جتنی بھی باتیں تھیں جو مجھے اللہ کی طرف سے ملی تھی میں نے آپ کو پہنچا دی اور آپ سب اس بات کے گواہ ہیں. تو کوئی بھی چیز ایسی تو نہیں ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کر اپنے پاس، اللہ کے رسول نے چھپا کر اپنے پاس رکھا ہو. ظاہر سی بات ہے ہر تعلیم ان کے لیے جو ان کو دی گئی تھی وہ ہمارے لیے تھی، امت کو بتا دینا، ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہر ایک علم جو اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا انہوں نے ہم تک پہنچا دیا اور انہوں نے اس بات کی گواہی لی تھی اصحاب سے، صحابہ سے، ٹھیک ہے. اور ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. انشاءاللہ ہم یہ 2 آیات کوشش رہے گی کہ آج مکمل کریں، بلکہ مکمل تو نہیں ہوں گی. تیسری آیت کا بھی ہم صرف ہاف پارٹ لے پائیں گے آج. کیوں وہ میں بتاتی ہوں انشاءاللہ. تو الف لام میم ہم نے سمجھ لیا. اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کے سب کے پاس کوئی ایپ یا مصحف سب کے پاس اوپن ہے، سب کے ہاتھ میں ہے قرآن. وہاں دیکھیں آپ لوگ ریبہ کے بعد 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں اور فیہ کے بعد 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں. سب کو دکھ رہا ہے؟ تو وہاں پر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ
یہ جو 3 ڈاٹس ہوتے ہیں، جن لوگوں نے مجھ سے تجوید پڑھی تھی الحمدللہ، میں نے انہیں بتایا تھا کہ معانقہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ آپ نے رکنا ہے اور دوسری جگہ نہیں رکنا، جیسے کوما سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں کہتی ہوں کہ ذالک الکتاب لا ریب، میں رک گئی، تو پھر میں کہوں گی فیہ ھدی للمتقین۔ لیکن اگر میں نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر میں رکوں گی اور میں کہوں گی ھدی للمتقین۔ معنی میں کیا فرق پڑے گا یہ دیکھیں۔ ذالک، اس کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے، جو بچیاں ابھی گرامر پڑھ رہی ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ذالک جو ہوتا ہے وہ دور کا اشارہ ہوتا ہے، یعنی وہ۔ اب یہ وہ کیوں استعمال کیا، یہ کیوں نہیں استعمال کیا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ الکتاب یعنی کتاب کے لیے آیا، وہ کتاب، لا نہیں، ریبہ شک، تو وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں رک گئے اور پھر میں نے کہا فیہ ھدی للمتقین، اس میں فیہ اس میں ھدی ہدایت، للمتقین متقین کے لیے، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ پہلی بات، ٹھیک ہے۔ میں کہاں رکی، ریبہ پہ رکی، تو میں نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، آئی اسٹاپ ہیئر۔ پھر میں نے شروع کیا، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، سوری، پہلے جب میں نے پہلی بات کی تو اس میں لفظ نہیں آیا، کیونکہ فیہ ہم ادھر لے گئے، تو ترجمہ کیا ہوگا، یہ کتاب ہے لا ریبہ، کوئی شک نہیں، دوسرے میں لے گئے ہم، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ لیکن اگر میں نے یہاں پہ فیہ ایڈ کر دیا تو کیا بات ہوگی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ تقریباً ایک ہی ہے، لیکن اس معانقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فیہ کو چاہے تو ہم ھدل کے ساتھ لے جائیں، چاہے تو ہم ریبہ کے ساتھ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا، یہ معانقہ کہلاتے ہیں، اور اس میں سے کسی ایک پر رکنا ہوتا ہے۔ میننگ میں کیسے چینج آیا یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ فیہ کو ہم ھدی کے ساتھ لے گئے تو مطلب ہو گیا اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، اور لا ریبہ کے ساتھ لے آئے تو اس کا مطلب ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ ذالک الکتاب، کتاب وہ کتاب، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ اچھا، جو عربس تھے ان کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب وہ کسی چیز کو مرتبہ دینا چاہتے ہیں، کوئی عزت دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تعظیم کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ پاس کی چیز کے لیے دور کا اشارہ استعمال کرتے تھے، یعنی یہ کی جگہ وہ استعمال کرتے تھے، دس کی جگہ دیٹ استعمال کرتے تھے۔ ہم لوگ انگلش میں جانتے ہیں نا، دس اینڈ دیٹ، یہ وہ اردو میں، اسی طرح تو ذالک یہاں پہ استعمال کیا، ریزن کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب کی عظمیت بتانے کے لیے، اس کا بلند مرتبہ بتانے کے لیے جو عربز ہیں وہ کیا استعمال کرتے تھے، اس چیز کو، پاس کی چیز کو دور کا اشارہ استعمال کرتے تھے، اور یہ کئی جگہ آپ کو دکھے گا یہ اسلوب، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان کو استعمال کیا، عربز کی، اسی وجہ سے یہاں پر ذالک آیا۔ اچھا، دوسرا ایک اور مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ کون سی ہے، مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مدنی سورہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر مدینہ میں یہود تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات آپ لوگوں کو کئی باری بتا چکی ہوں، ہر بار بتاتی ہوں تاکہ یہ چیز کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو۔ مکہ میں یہود نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر کون تھے، مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، قریش مکہ تھے، ٹھیک ہے، قریش تھے وہاں پہ یہودی نہیں تھے۔ یہودی مدینہ میں آ کے رسول اللہ کو، یہودیوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر یہ اس میں اسی وجہ سے یہاں پہ یہود سے تقریباً 10 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ یہودیوں کے بارے میں بات کی، ٹھیک ہے۔ مکی صورتوں میں آپ کو یہودیوں کا کوئی کانسیپٹ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، یہود و نصارہ سے کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ یہود سے مخاطبت ہے اس سورہ میں، کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں، تورات اور انجیل میں آلریڈی لکھا ہوا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں تمہیں پہلے سے معلوم تھا، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو تمہیں پہلے سے پتہ چل گیا، یہ وہ کتاب ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہم ذالک یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔
اچھا دوسرا لفظ یہاں پر ہے الکتاب. الکتاب ہم سمجھتے ہیں جو بچیاں گرامر پڑھ رہی ہیں ان کو معلوم ہے ال لگنے سے کوئی بھی چیز کیا ہو جاتی ہے, پراپر ناؤن ہو جاتی ہے نا. تو یہ پراپر کر دیا گیا کتاب کو. اب یہ پراپر کتاب یعنی پراپر ناؤن جو استعمال کیا گیا یہ ہر کسی کتاب کے لیے نہیں ہے. الکتاب یعنی کہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا کتاب جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو کتبہ یکتبو سے ہے, ٹھیک ہے. یہ جب آپ لوگ آگے چلیں گے فعل پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو شاید میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی گرامر پڑھاؤں گی. تو یہ ہم لوگ جب فعل پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے فیملیز ہوتی ہیں. تو یہ کتبہ یکتبو کی فیملی سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا, ٹھیک ہے. حکم دینا, فیصلہ کر دینا, کوئی چیز فرض کر دینا, کوئی چیز لازم کر دینا, یہ اس کا ڈکشنری کا میننگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو کتاب لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا, نارملی ہم تو کتاب بک کو سمجھتے ہیں لیکن اس کا لٹرل میننگ عربک میں کیا ہوتا ہے, کوئی چیز کو لکھی ہوئی چیز کتاب ہوتی ہے نا. تو لکھ دیا گیا, اگر کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے مطلب کیا ہوا, فرض کر دی گئی. تو یہ وہ کتاب ہے یعنی اس میں وہ احکام ہیں, وہ فرائض ہیں, وہ چیزیں اس کے اندر ہیں, لا ریبہ نہیں ہے کوئی اس میں شک. اچھا یہ جو لا ہوتا ہے نا عربک میں, یہ بہت طرح استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو لا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے والا ورڈ پھر کیا ہے, اس پہ تنوین ہے, یعنی وہ سارے گرامر کی آپ کو پوائنٹس ہیں. لیکن یہاں یہ سمجھ لیں کہ لا ریبہ میں جو لا ہے, ٹھیک ہے, یہ کہلاتا ہے لائے نفی جنس یعنی کیٹیگوریکل ڈینائل جس کو کہتے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ یہ ہر طرح کی جنس یعنی ہر طرح کی اسپیشیز, اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے اس کو ڈینائی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی نفی کرتا ہے. یعنی لا ریبہ اس کا مطلب کیا ہوا, کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں ہے, یعنی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی آپ بہت زور دے کر اگر اس بات کو کہو کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. فیہی کو اگر اسی کے ساتھ جوڑ دیں تو اس میں یعنی اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. ہدل یہ ہدایت ہے, للمتقین متقین کے لیے. تو کیا مطلب ہوا, یہ وہ عظیم کتاب ہے, اس میں وہ احکام ہیں, وہ فرائض ہیں جس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب یہ بات سمجھ لیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. سوال یہ آتا ہے کہ پھر کیا ہم انجیل پر, تورات کے اوپر ایمان لے کر آئیں, کیونکہ ابھی تو ہم نے کہا کہ ہمارا سارا آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان ہے. تو دیکھیں ہمارا انجیل پر بھی ایمان ہے, ہمارا تورات پہ بھی ایمان ہے, لیکن ان کتابوں پر جو واقعی میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں. ہم آج کے دور میں جانتے ہیں کہ تورات میں بھی چینجز ہو گئے, انجیل ہم جانتے ہیں بائبل کے تو نہ جانے کتنے ایڈیشنز آ گئے, ٹھیک ہے, اور اس میں کتنی زیادہ تحریف ہو گئی, کتنے زیادہ چینجز ہو گئے. تو آج کی جو کتاب ہے اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بہت سال پرانی, ٹھیک ہے, کوئی پرانے ایڈیشنز ہوں یا جو لوگ واقعی میں اس چیز سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمارا ایمان کس پر ہے, ان کتابوں پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہیں. تو جو یہود و نصارہ ہیں ان کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر چینجز ہو گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بالکل زور دے کر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اس میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی شک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت لی ہے. کیوں لی ہے اللہ نے اس کی ضمانت, کیونکہ آگے کوئی نبی رسول آنے والا ہی نہیں ہے. ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, آخری رسول تھے جو اس دنیا میں آئے. اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ ایک امتی بن کر آئیں گے, ٹھیک ہے.
تو اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اب ظاہر سی بات ہے جب نبی نہیں آئے گا تو آسمانی کتاب بھی نہیں آئے گی، کیونکہ کتاب تو کسی رسول کے اوپر ہی نازل ہوتی ہے۔ تو پھر کیا اگر اس میں چینجز ہو جاتے تو ہم تو پوری طرح سے غافل ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری لی کہ اس کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی چاہے بھی چینج کرنا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر چینج کر دیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی اس کے معنی چینج کرنے کی؟ خیر معنی میں تو بہت لوگ کوشش کرتے ہیں، ترجمے کے اندر چینجز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ترجمہ تفسیر میں چینجز کر دیتے ہیں۔ آپ جس کی تفسیر پڑھیں گے اس میں ایک نیا میننگ آپ کو نظر آئے گا، لیکن جو اس کے زیر زبر ہیں، جو اس کی جو اوریجنل اسکرپٹ ہے اس کے اندر چینج ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خود ذمہ داری لی ہے کہ اس کے اندر کوئی چینج ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا پورا ایمان ہے اس کے اوپر کہ اس کی لکھی ہوئی ہر ایک بات ٹرو ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بات کہ بھئی ترجمہ اور تفسیر کا کیا کریں، تو پھر آپ نے اس میں اوتھینٹسٹی دیکھنا ہوتی ہے کہ جو مفسرین ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کا ترجمہ کر رہے ہیں جو لوگ، انہوں نے اس بات کو بہت ہی اوتھینٹسٹی کے ساتھ اس میں پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب تفسیر کرتے ہیں تو ہم قرآن سے ہی پھر دوسری آیات لیتے ہیں تفسیر کے لیے، اور مفسرین بھی ان کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اوتھینٹسٹی کے ساتھ اس کی تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ پوری کی پوری جو ایک لفظ ہے اس قرآن کا، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے بارے میں یہ دیکھ لیں کہ جو ان لوگوں کی کتاب مقدس ہے، ٹھیک ہے، عیسائی اور یہ جو یہود ہیں ان کی، اس کا نام ہے ڈیٹرونومی، ٹھیک ہے۔ اس کا جو 18 چیپٹر ہے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا کہ میں بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسماعیل میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسا ایک نبی بھیجوں گا، کس میں سے؟ بنی اسماعیل میں سے، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ یہ ان کے پاس بھی الفاظ ملیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہی کی کتاب میں سے ہے یہ۔ ان کا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ کلام منہ میں ڈالوں گا مطلب کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، ان کے دل پر، ان کے قلب پہ اترتی تھی، اور پھر جو انہوں نے سنا ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے تھرو، وہ صحابہ کو بتایا کرتے تھے اور صحابہ لکھتے تھے۔ یہ لکھی ہوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں دی گئی تھیں تورات کی، وہ آلریڈی ریٹن تھیں، ریٹن فارم میں تھیں، لیکن رسول اللہ کو کوئی ریٹن فارم میں کلام نہیں ملا تھا، ان کو تو ان کے منہ میں ڈالا گیا تھا، یعنی ان کے قلب میں اترا تھا، اور وہ ہر بات بول دیا کرتے تھے اور صحابہ لکھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ایک بک ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا، اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، یہ بات آلریڈی جانتے تھے، اس زمانے میں بھی جانتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں بچتی، کیونکہ یہ بات آلریڈی پہلے سے وہ لوگ جانتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہاں پہ متقین سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، یعنی پرہیزگاروں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب آپ نے شروع سے یہ سنا ہوگا کہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے جو قرآن کو کھولتے کے ساتھ سب سے پہلی بات جو نظر آ رہی، روبینہ اپنا کیمرہ آف کیجئے۔ تو قرآن کھولتے سے جو سب سے پہلی بات ہمیں نظر آ رہی ہے، لکھا ہے کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو کیا یہ عام لوگوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ اس کو ہم انشاءاللہ سمجھیں گے تاکہ آپ لوگوں کا یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو
ہوتا کیا ہے جب ہم کسی کو کچھ چیز بتانے لگتے ہیں تو جو لوگ مانتے نہیں ہیں نا باتیں، وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اچھا آپ تو کہتے ہو کہ تمام لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اور آپ کی تو قرآن کھولتے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یعنی جو برے لوگ ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مجرم ہیں، ان کا تو کچھ نہیں ہونا اس قرآن کو پڑھنے سے، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں آپ کو سننے میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اس کا جواب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر لیونگ بینگز کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنایا، جانور کو بھی عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دی ہے، ٹھیک ہے، دماغ بھی دیا ہے ان کو، ہے نا؟ ہم دیکھتے ہیں نا اینیملز کے پاس بھی عقل ہوتی ہے نا، وہ بھی اس حساب سے کام کرتے ہیں، لیکن جو انسان کے پاس آنکھیں، کان، ناک، دماغ ہے، اس کو ایک شعور دیا ہے۔ شعور یعنی کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص مطلب عقل کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اب ایک جانور ہوتا ہے، وہ چلتا ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف اتنا ہی فیل کر سکے گا جتنا اس کو فیل کرنا ہے، اس کی آنکھوں نے جتنا دیکھنا ہے اتنا ہی سمجھ سکے گا، لیکن کیا انسان صرف ایک جانور جتنا سوچتا ہے یا اس سے کہیں زیادہ سوچتا ہے؟ بتائیں بات کیا کریں بیچ میں، نہیں تو سو جائیں گے آپ لوگ۔ جی، ایک انسان جانور جتنا ہی سوچتا ہے یا اس سے زیادہ سوچتا ہے؟ جی سائرہ، زیادہ ہے نا، اس سے کہیں زیادہ سوچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ایک شعور دیا ہے، اس کو ایک یہ ایلیمنٹ اس کے دماغ میں دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ آپ بہت بیمار ہو، رائٹ، اور آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن دی کہ یہ میڈیسن آپ نے کھانی ہے، اچھا آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے پاس موجود ہیں، انہوں نے کہا بیٹا تم نے یہ میڈیسن لینی ہے، لیکن آپ نے اپنا منہ بند کر لیا، آپ میڈیسن لے ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے، آپ نہ تو ڈاکٹر کی سن رہے، نہ اپنے پیرنٹس کی سن رہے، اور آپ دوا کھا ہی نہیں رہے، کیا اس دوا کا اثر آپ کو ہوگا؟ بتائیے۔ نہیں ہوگا۔ اب آپ ڈاکٹر کو بلیم کرو کہ بھائی تم نے کیسی دوا دی، مجھے تو اثر ہی نہیں ہو رہا اس دوا سے، تو کون اس کے اندر غلط ہے، ڈاکٹر یا پھر وہ پیشنٹ؟ ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا نہیں رہا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تو نازل فرما دی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے اندر ہدایت ہے، لیکن اگر آپ سننے کی کوشش ہی نہیں کرو گے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرو گے، تو آپ پر یہ اثر ہی نہیں کرے گی۔ آپ جانتے ہیں کئی لوگ جو مسلم نہیں ہوتے، وہ اس قرآن کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی تو نقص مل جائے، کوئی تو اس کے اندر کوئی کمی مل جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کو ایز اے پروف یہاں پہ شامل کر سکیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کوشش کی ہے، الحمدللہ وہ تمام لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سننے میں آتا ہے نا، سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب وہ اس کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یہ اس کتاب کے اندر تو کسی طرح کا کوئی کوئی ایسا ہمیں پوائنٹ ہی نظر نہیں آیا کہ ہم اس میں کوئی ایرر نظر نہیں آیا کہ ہم اس میں کہہ سکیں کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدایت متقین کے لیے کیوں ہے؟ متقین بھی ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ نارملی ابھی سمجھ لیں کہ پرہیزگار، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی رکھتا ہے، اس کو بولتے ہیں متقین۔ اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو جو انسان اللہ سے ڈرے گا، اس کا تقوی رکھے گا، جس کے دل کے اندر اس کو پڑھتے پڑھتے ڈر محسوس ہوگا، وہی تو اس کلام کو سمجھ پائے گا نا، ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پر آیا ہدی للمتقین، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ ہدی للناس بھی ملے گا، کیونکہ یہ واقعی میں ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تمام لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی آنے والا ہی نہیں ہے اس کے بعد،
کوئی رسول نہیں آنے والا بتانے کے لیے. ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز بتائیں. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکالا، ان کے ساتھ شیطان کو بھی نکال دیا تھا کہ جاؤ تم دنیا میں. اور شیطان کو کیا کہا؟ شیطان کو مردود کہا، ٹھیک ہے، ملعون کہا. تو جب اس کو نکال دیا گیا اور اسے کہا کہ تم زندگی بھر ملعون رہو گے تا قیامت تک، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہلاؤں گا. یعنی ان کے دل دنیا میں اتنا زیادہ لگا دوں گا. آج دیکھیں بچیاں، ان کے ٹک ٹاک، ان کے انسٹا، ان کے اسنیپ چیٹ ختم ہی نہیں ہوتے. آپ آج ریلز اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ مجھے معاف فرمائے، داڑھی والے آدمی ٹوپی لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہم متقی، اگر میں پوچھوں متقی کون ہے تو آپ کے ذہن میں ایک ایسی فگر آتی ہے، ایک داڑھی ہے، ٹوپی ہے نا، نور برس رہا ہے چہرے پر. لیکن آپ انسٹا کھول کے دیکھ لیں، آپ کو ایسے اتنے لوگ نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کی جو بیویاں ہوں گی وہ ریلز بناتی ہیں انسٹا کی، اور کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہم جب سکرول کرتے ہیں تو نظر آتا ہے ہمیں. اللہ میں معاف فرمائے. تو یہ ماحول ہو رہا ہے. ہم متقی صرف ایک جو اوپری جو لباس ہے وہ متقی کا لباس نہیں ہے. تو شیطان نے کیا کہا کہ میں اس کو دل فریبیوں میں ان کو بہکاؤں گا. یہ سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 39 سے 42 میں. لیکن آگے شیطان نے کیا کہا؟ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو، یعنی تیرے مخلص بندوں کو میں نہیں بہکا پاؤں گا. انسان کہتا ہے نا کہ میں تو بہت مطلب جلدی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں، اور شیطان تو ہماری رگوں کے اندر دوڑتا ہے، ہمارے اندر خون کی طرح ہمارے جسم کے اندر ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے مخلص بندے جو ہیں، تیرے جو خالصتاً تیری عبادت کرتے ہیں، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی جو صراط مستقیم پر چلے گا اسے شیطان نہیں بہکا پائے گا. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. اب یہاں سے ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں. ہم کہتے ہیں نا، ارے ہماری تو قسمت میں ہی لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا ہوگی تو دے دے گا، نہیں دینا ہوگی تو نہیں دے گا. یہاں ان سارے سوالوں کا جواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کا آپ کو شعور دیا ہے، جانور میں نہیں دیا. اسی لیے آپ کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا یہ شیطان ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ جنت کی طرف راستہ جاتا ہے، یہ جہنم کی طرف راستہ جاتا ہے. آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو شعور دیا ہے، آپ کی روح اس بات کی گواہی دیتی ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی کبھی نہ کبھی فجر چھوٹ جاتی ہے، نیند نہیں کھلتی، دیر سے نیند کھلتی ہے. یہ بتائیں جس وقت آپ کی نیند نہیں کھلتی، ٹھیک ہے، شیطان آپ کو بالکل وہ دیتا ہے، تسلیاں دے کے سلا دیتا ہے، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے بتائیے؟ کوئی ایکسپیرینس بتائیں، کیا لگتا ہے پھر آپ کو؟ اٹھنے کے بعد افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ، چھوٹ گئی ہے نا، بہت دل نہیں لگتا. ہاں، رونا آتا ہے نا، دل نہیں لگتا، رونا آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بس میں کسی چیز کو پکڑ کے ماروں خوب کہ مجھ سے نماز چھوٹ کیسے گئی. کوئی اور کام میں پھر من بھی نہیں لگتا ہے، نماز چھوٹتی ہے. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری روح جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہمارا جسم ہے جو غلطیاں کرتا ہے، روح ہماری اللہ کی طرف سے. یعنی شیطان نے ہمیں بہکا کے سلا تو دیا، لیکن پھر اس کے بعد جب ہم جاگتے ہیں نا تو ہمیں اتنی ملامت ہوتی ہے، اتنی زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا. اسی طرح سے کوئی بھی ہو، نماز والی بات ہو گئی، جو انسان چوری کرتا ہے، جو انسان زنا کرتا ہے، جو انسان شراب پیتا ہے، ہر اس انسان کی اندر سے جو روح ہوتی ہے نا وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں. شراب پینے والا بھی جب اپنے ہوش حواس میں ہوتا ہے وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں یہ میں غلط کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کی اس کی جو روح ہے نا، اس کا اندر کا جو ضمیر ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے سورہ اعراف میں بھی فرمایا، شیطان بولتا ہے کہ مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، مہلت دے دی۔ شیطان بولا اچھا، تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو گھیر لوں گا۔ ٹھیک ہے؟ اب شیطان نے کیا وعدہ کیا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بھی جا کے بیٹھ جاؤں گا اور انہیں ہر طرف سے گھیر لوں گا۔ آگے کیا کہا؟ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی جو شکر گزار بندے ہیں تیرے، مخلص بندے ہیں تیرے، تیری راہ میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اب ہماری جب فجر کی نماز چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم اتنے پشیمان ہوتے ہیں کہ ہم بالکل 2 3 الارم لگا لیتے ہیں کہ اب ہم نے اٹھنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو شیطان جو ہے وہ آپ کو بہکا نہیں سکتا، کیونکہ آپ کیا کرتے ہو، آپ کی نماز چلی بھی جاتی ہے تو آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہو، اللہ سے توبہ کرتے ہو، فوراً اس کی نماز قضا کر لیتے ہو، ہے نا، فوراً پڑھ لیتے ہو کہ بھئی نماز میری قضا ہو گئی۔ تو ان بندوں کو شیطان نہیں بہکا سکتا۔ ہاں، لیکن جو سوئے پڑے رہتے ہیں، جن کو مطلب ہی نہیں ہے، جو جانتے ہی نہیں کہ فجر کا ٹائم کب ہوتا ہے، انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ٹائم کیا ہوتا ہے، وہ اٹھتے ہی آرام سے 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، یا جن کا آفس ٹائم ہے 8 بجے تو وہ باقاعدہ آفس کے ٹائم پر اٹھ جائیں گے، لیکن نماز کا ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو پھر شیطان کیا کرتا ہے، بہکاتا ہے کہ نماز کیا پڑھنا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین ہوتا کیا ہے؟ مطلب تقویٰ ہوتا ہے اپنے نفس کو ہر برائی سے بچانا۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، امیر المومنین، انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو بڑا ہی خوبصورت جواب ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی ایسے راستے سے گزر رہے ہوں جہاں پہ چاروں طرف کانٹے والی جھاڑیاں ہوں تو آپ کیسے گزریں گے؟ امیر المومنین نے کہا کہ میں اپنا دامن بچا کے جاؤں گا، اپنا دامن سمیٹ کے جاؤں گا تاکہ میرا دامن پھٹ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی کا نام تقویٰ ہے، اور ایسے ہی شخص کو متقی کہا جاتا ہے جو تمام گناہوں سے بچتا ہوا نکلے۔ یعنی یہ دنیا کیا ہے؟ یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ کانٹے کیا ہیں؟ یہ گناہ ہیں جو ہر لمحہ ہمارے آس پاس رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ موبائل کے اوپر آپ فحش دیکھو، ٹی وی کبھی آن کرو تو فحش نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ چلو آپ اگر ٹی وی نہ بھی دیکھو، بچے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر کوئی گھر میں جو اور افراد ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فحش آپ کو نظر آ ہی جاتا ہے نا؟ آپ اپنی اس سے نظر بچاؤ، اپنے آپ کو بچا کے چلو۔ موبائل ہاتھ میں، مان لیں آپ، مجھے اللہ معاف فرمائے کہ میں تفسیر دیکھ رہی ہوتی ہوں، اس کے اندر ایڈز آ جاتے ہیں، اور ایڈز بھی ایسے آتے ہیں کہ دل ہوتا ہے کہ موبائل اٹھا کے پھینک دو، اور اس میں اسکپ کا آپشن بھی نہیں آتا۔ اسکپ کا آپشن بھی 5 سیکنڈ بعد، 10 سیکنڈ کے بعد آتا ہے۔ تب اتنا غصہ آتا ہے کہ کیا کریں، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ ٹھیک ہے؟ اب جیسے کسی کا ایمان کمزور ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس چیز کو دیکھے گا، ایڈ بھی ہوتے ہیں، وہ 1 منٹ 2 منٹ کے ہوتے ہیں، اسکپ کا آپشن آ جاتا ہے، لیکن مان لیں وہ ایڈ میں اس کو مزہ آنے لگا کہ ارے یار اس میں بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، اس کو وہ پورا دیکھنے لگے، پھر وہ دیکھتے دیکھتے آگے بڑھ جائے۔ تو اپنے دامن کو ان کانٹوں سے بچانا ہی تو تقویٰ ہے۔ یعنی یہ جو چاروں طرف تمہارے جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں نا، ان سے بچنا۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کتنا آسانی سے بول دیا جاتا ہے، یار آج تمہیں شام کو میرے گھر آنا ہے، نہیں یار میں تو آج گھر پہ ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ ہم صاف اسے منع نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کریں گے ہم اسے صاف منع، ہم کہہ دیں گے نہیں میں تو آج کہیں جا رہی ہوں۔ بہت آسانی کے ساتھ جھوٹ ہم بول دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پھر متقی انسان کی نشانی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ تو تقویٰ صرف دل کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے اندر اس کو عمل کر کے دکھانا۔
وہ نظر آتا ہے۔ جیسے اخلاقی زندگی کو دیکھیں، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، ٹھیک ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا ہے، آپ کی عبادات جو ہیں اس کے اندر آپ نے مخلص ہونا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، گناہوں سے بچنا ہے، جو بھی حرام کام، برا کام آپ کو نظر آئے اس سے آپ نے بچ جانا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے ہر وقت، کہ اگر میں یہ کام کر رہی ہوں مجھے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، میں نماز پڑھ رہی ہوں مجھے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، میں بچوں کو اچھی تربیت دے رہی ہوں مجھے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز تقوی ہے اور اچھے اخلاق۔ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ لوگوں سے کس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ نماز بہت اچھے سے پڑھ رہے ہو، دل لگا کے پڑھ رہے ہو، آدھے گھنٹے میں آپ کی نماز کمپلیٹ ہو رہی ہے، جیسے ہی آپ کے پڑوسی آپ کے پاس آئے یا آپ نے کچھ دیکھا، آپ نے کی ان سے بدتمیزی سے بات، ارے آپ نے یہاں ایسا کیوں کر دیا، یہاں یہ کر دیا، اور یہاں میرے کپڑے سوکھ رہے تھے آپ نے کیوں سکھا دیے، اور لگے آپ بدتمیزی سے بات کرنے، تو کیا وہ نماز آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی؟ ذرا غور کریں اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والی دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا ہے نا، اور اچھے اخلاق۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر ان کو چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ متقی وہ ہوتا ہے کہ شیطان تو حملہ کرتا ہے، شیطان نے تو رسول اللہ کے اوپر بھی حملہ کیا، سمجھتے ہیں آپ لوگ یہ بات، رسول اللہ کے اوپر بھی حملہ کیا، لیکن رسول اللہ کا شیطان ایمان لے آیا تھا، شیطان جو تھا رسول اللہ کا وہ ایمان لے آیا تھا، سوچیں، تو حملہ تو سب پہ کیا جاتا ہے، لیکن ہاں جو نبی ہوتے ہیں، جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خاص حفاظت کرتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ اللہ ہماری حفاظت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کس طرح کرتا ہے؟ ہمیں شعور دے کر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی تمیز دی ہے۔ تو یہاں پہ کہا کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جب شیطان اس کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو اسے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں نے یہ غلط کر دیا، جیسے فجر کی نماز چھوٹ جانا، یہ سب سے بڑا اگزامپل ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے لیکن ہمیں فوراً اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تقویٰ کے درجات ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ، اچھا میں نے سوچا تھا کہ 2 آیات ہماری ہو جائیں گی لیکن ایک ہی آیت ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن امید کرتی ہوں کہ آج آپ لوگ اس آیت کو بہترین انداز میں سمجھ کے انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ اس کا ہے ظاہری تقویٰ، جو ظاہر ہوتا ہے، دکھتا ہے، جیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ کوئی انسان اگر آپ کو نظر آئے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آپ کو کچھ لوگ دکھ جائیں گے ایسے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، چوری چکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، شراب نہیں لیتے، حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کسی کا حق مارنے کی بات نہیں کرتے، مطلب آپ کو نظر آ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑے متقی ٹائپ کے لوگ ہیں، ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے ظاہری تقویٰ۔ ایک ہوتا ہے باطنی تقویٰ، باطن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، اندر کی چیز، یعنی وہ دکھاوا نہیں کرتے، کسی چیز پہ غرور تکبر نہیں کرتے، حسد نہیں ہوتا ان کے دل میں، منافقت نہیں ہوتی، یہ باطنی ہوتا ہے، یہ آپ اور میں نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے، یہ انسان خود اپنے دل کے اندر جانتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میں کسی کو دکھا نہیں رہا، بلکہ یہ میری خود کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، میں صدقہ کر رہا ہوں تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں چوری چھپے کر رہا ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، میں کسی سے جلتا نہیں ہوں، کسی سے حسد نہیں کرتا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ باطنی تقویٰ ہے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ حقیقی تقویٰ، یعنی سب سے اعلیٰ تقویٰ۔ حقیقی تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے دل کو ہر چیز سے پاک کر لینا، یعنی صرف انسان اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے، یعنی جب وہ مباح کام بھی کرے نا، مباح کام بھی، تب بھی وہ یہ سوچے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب مباح کیا ہوتا ہے؟ مباح کام وہ ہوتا ہے جو
جس کے بارے میں آپ کو شریعت میں کوئی حکم نہیں ملے گا، مطلب اس کا کرنا نہیں کرنا ہارڈلی میٹرز، کوئی اس میں پلس نیگیٹو پوائنٹس نہیں ہیں، وہ ہوتا ہے مباح. جیسے فار ایگزامپل جیسے آپ یہ سوچیں کہ آپ سو رہے ہو، آپ سوتے ہو، تو کیا سونے میں آپ کو نیکی یا پھر گناہ ملتا ہے کیا؟ بتائیں. سونے میں کوئی نیکی یا کوئی گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں ہے نا، کوئی نیکی بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو یہ مباح ہے. آپ شاپنگ کرنے جاتے ہو، اپنے لیے آپ کو کپڑے خریدنا ہے، بچوں کے لیے کپڑے خریدنا ہے، اس میں کوئی نیکی اور گناہ ہے؟ تو یہ بھی مباح ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے رشتہ داروں سے بیٹھ کر بات کر رہے ہو، یہ کوئی مباح کوئی گناہ والا کام ہے کیا؟ اب یہ بتائیں کہ یہ مباح کام گناہ میں کیسے بدل سکتا ہے؟ چلیں بتاتے جائیں ایک ایک ایگزامپل. ہم مباح میں بدل سکتا ہے جب بیٹھ کے بات کر رہے ہیں چغلی کرنے لگیں، یہ مباح سے گناہ کی طرف پہنچ گیا. اچھا، مباح سے گناہ میں پہنچ سکتا ہے شاپنگ کا کام. کیسے؟ ایسے پہنچ سکتا ہے شاپنگ میں جب آپ اپنی نمازیں چھوڑ رہے ہو اور مارکیٹ میں گھومتے پھر رہے ہو، یا لڑکی شاپنگ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ کل اس کو ڈیٹ پہ جانا ہے، اپنے بوائے فرینڈ سے ملنا ہے، اس لیے کپڑے خرید رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا. سونا کیا ہے؟ مباح ہے جب تک کہ اس نے اپنی نمازیں نہ چھوڑ دی. ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے، سویا پڑا ہے، نہیں اٹھ رہا ہے، تو کیا ہو گیا؟ وہ نیند کیا ہو گئی اس کی؟ پھر وہ مباح سے کہاں پہنچ گئی؟ گناہ میں پہنچ گئی. تو مباح کیا ہوتا ہے؟ مباح وہ چیز ہے جس میں کوئی حرام حلال کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کو کرنا نہیں کرنا، اس پہ آپ کو کچھ، آپ کی زندگی کا ہر ایک کام مباح ہے. آپ کھانا بنا رہے ہو، مباح ہے. ہاں، اس کے اندر اگر آپ یہ ایلیمنٹ ڈال دو کہ بھئی میں روزے دار کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، اس کے لیے افطاری تیار کر رہی ہوں، میرے ہسبینڈ نے روزہ رکھا ہے، میرے بچے نے روزہ رکھا ہے، میں اس کے لیے افطاری بنا رہی ہوں، میرا خود کا مان لیں اگر روزہ نہیں ہے اور میں بولتی ہوں کہ بھئی میرا بچہ روزہ رکھے گا تو اس کو اس کا مجھے بھی اس کا تھوڑا بہت ثواب مل جائے گا، ابھی میں روزے رکھنے کے ایام نہیں ہے میرے، میں نہیں رکھ سکتی تو اس میں آپ کو کیا ہوگا؟ نیکی مل جائے گی. یعنی مباح کے اندر آپ نیکی کی طرف بھی جا سکتے ہو، آپ حرام کی طرف بھی جا سکتے ہو، اور آپ کسی طرف بھی نہیں جا سکتے. آپ نے کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں، نارمل آپ کی لائف ہے، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا شاپنگ کرنا، آپ کا بات کرنا، ہر ایک چیز مباح میں آتی ہے. لیکن اس ہاں بیٹا، تو وہ چیزیں مباح میں آتی ہیں. لیکن اگر آپ مباح میں بھی صرف اللہ کے لیے سوچو، یعنی میں مباح کام کو بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو وہ تقوی میں آ جاتا ہے، اور وہ سب سے ہائیسٹ لیول آف تقوی ہے. ہم نے 3 تقوی کے لیول دیکھے. ٹھیک ہے. ظاہری، باطنی، اور اس کے بعد کون سا دیکھا؟ حقیقی. ٹھیک ہے. 3 تقوی کی ہم نے کیفیت دیکھی. اس میں ظاہری، یعنی جو ظاہری نظر آتا ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی عبادت نظر آ رہی ہے، اس کا باہری لباس نظر آ رہا ہے، جیسے کوئی لڑکی ہے پورا باحجاب ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں نا نظر آ رہا ہے باہر سے. ایک ہوتا ہے باطنی، جو اندر کا ہوتا ہے، جیسے اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی تکبر غرور نہیں ہے، کوئی جلن نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہوتا ہے حقیقی تقوی یا کامل تقوی، کمپلیٹ تقوی، اعلیٰ درجہ. یہ وہ تقوی ہوتا ہے جس میں انسان مباح کام بھی جب کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. یہ 3 تقوی کی جو کیٹیگریز ہیں، جو لیول ہیں، درجات ہیں، وہ سب کے سمجھ میں آئے؟ جی آتی. تو ہم نے کون سا والا تقوی اپنی زندگی میں لانا ہے؟ حقیقی تقوی. یعنی ہر ایک کام مجھے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. میرا سونا، میرا اٹھنا، میرا جاگنا، میرا شاپنگ کرنا، میرا رشتہ داروں سے بات کرنا، میرا روزہ، میرا نماز، میری حج، میری زکوٰۃ، میری ہر ایک چیز صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ ہوتا ہے اصل متقی، اور ہمیں وہی متقی بننا ہے. اور ہم جب متقی بنیں گے تبھی یہ کتاب جو ہے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اب مجھے یہ بتائیں، اس کتاب کے اندر روزے کے بارے میں بھی ہے، اس کتاب میں نماز کے بارے میں بھی ہے، اس کتاب میں طلاق کے بارے میں بھی ہے، ہر چیز کے بارے میں. لیکن کیا ہم نے اس کے سارے احکام کو پڑھا ہے ابھی تک؟ بتائیے. پڑھا؟ نہیں پڑھا.
کیوں؟ ہماری اتنی عمر ہو گئی، کوئی 30 کا ہوگا، کوئی 40 کا ہوگا، کوئی 50 سال کا ہوگا، لیکن ابھی تک ہم اس کے احکام کو ہماری فنگر ٹپس پہ نہیں ہے کہ اچھا وہاں پہ طلاق کے بارے میں یہ والی سورہ میں یہ والی آیت میں یہ چیز دی ہے، ہمیں اسی کے حساب سے عمل کرنا نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہم امام صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا انہوں نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن صرف یہ مفتی صاحب کے لیے بنایا؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے بنایا ہے، ہر ایک اس انسان، ہم سب کے لیے بنایا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فتوے لینے جاتے ہیں، اور فتویٰ بھی جو ہمیں سوٹ کرتا ہے نا، ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کتاب خالی مفتی صاحب کے لیے نہیں بنی ہے، یہ کتاب خالی امام صاحب کے لیے نہیں بنی ہے، یہ مولوی صاحب کے لیے نہیں بنی۔ نہیں صاحب، انہوں نے فتویٰ دیا ہے تو یہ تو بات صحیح ہو گئی۔ کیسے صحیح ہو گئی؟ آپ کے پاس قرآن ہے، قرآن سے آپ تعلیم حاصل کرو، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، آپ کے پاس حدیث ہے، حدیث سے معلوم کرو آپ۔ ٹھیک ہے؟ حدیث کو سمجھو، حدیث کو لے جاؤ مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب یہ والی حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اس کو سمجھا دیں تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ نے تو چیزیں سمجھی نہیں۔ مفتی صاحب نے آپ کو کوئی فتویٰ دیا، آپ نے اسے گھر آ کے چیک کیا کہ کیا یہ بات واقعی میں عملاً صحیح ہے یا نہیں ہے، مطلب کیا یہ بات واقعی میں قرآن اور حدیث میں دی ہے یا نہیں دی ہے۔ لیکن اگر نہیں دی ہوئی ہے تو آپ کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے؟ آپ نے کیسے کوئی فتویٰ کو ایکسیپٹ کر لیا جب تک کہ آپ نے اس میں چیک ہی نہیں کی چیزیں؟ تو بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اس چیز کا کہ آپ اسے سمجھیں۔ ٹھیک ہے؟ تو جو یہ مباح ہے نا، تو مباح کے اندر جو مباح کے حساب سے کام کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس پر ہم نے ورک کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس حد تک کا متقی بنانا ہے کہ ہماری ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے حساب سے۔ ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو صرف یہ ماننا ہے کہ اللہ کے اوپر مجھے ایمان لے کر آنا ہے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے کفر سے مجھے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہر طرح کے گناہوں سے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر طرح کے حرام سے دوری رکھنا ہے، حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز مجھے پتہ چل جائے، جیسے جھوٹ ہے بہت بری چیز ہے، ٹھیک ہے، چوری ہے بہت بری چیز ہے، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں۔ بینگ اے مدر یو شوڈ نو کہ مجھے اپنے بچے کو یہ تعلیم دینی ہے۔ کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ مائیں اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتی کہ انہوں نے اپنے بچے کو پینسل باکس میں کتنی پینسلز دی تھیں اور بچہ ان ریٹرن کتنی پینسلز لے کر آ رہا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کا بچہ ہے 3 سال کا، آج کل 2.5 سال میں بچہ اسکول چلا جاتا ہے، بچہ گھر آیا، بچے کے پاس آپ کو ایک ایکسٹرا پینسل نظر آئی، آپ اس کو پوچھو بیٹا یہ ایک ایکسٹرا پینسل کہاں سے آئی؟ بچہ آپ کو بتائے گا کہ وہ ماما میرے فرینڈ کی تھی، اس نے مجھے دی تھی، یا مجھے پڑھی ملی تھی، جو بھی واٹس ایور۔ آپ نے اس کو اسی وقت سمجھانا ہے۔ آپ جب 2.5 سال کے بچے کو یہ تربیت دو گے نا کہ بیٹا یہ پینسل آپ کی نہیں تھی، آپ کا حق نہیں تھا اس کے اوپر، آپ کو اپنے پاس نہیں رکھنا تھی، ٹھیک ہے، آپ اس کو بولو گے کہ آپ سب سے پہلا کام یہ کرو گے، آپ اس پینسل کو ریٹرن کرو گے صبح۔ فار ایگزامپل دوسرے دن وہ بچہ بھول گیا، آپ نے پھر اس کے اوپر سختی دکھانا ہے، اس کو یہ بات بتانا ہے کہ بیٹا اگر تم نے اس پینسل کو رکھ لیا یہ تمہارے لیے وبال جان ہے، ٹھیک ہے، یہ تم کو اس کو جہنم اور جنت کے بارے میں ہلکی ہلکی باتیں بتائیں، ٹھیک ہے، کہ جنت کیا ہے بیٹا؟ جنت ایک گارڈن ہے جس کے اندر آپ کو چاکلیٹس ملیں گی، آپ کو آئس کریمز ملیں گی، آپ کو بہت اچھی اچھی چیزیں ملیں گی۔ ماما جہنم کیا ہے؟ جہنم بیٹا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف آگ ہی آگ ہے۔ سوچو اگر آپ کچن میں ہو اور گیس پہ ماما کام کر رہی ہے اور آگ لگ جائے تو کیا فیل کرو گے آپ؟ بچہ ڈر جائے گا۔ آپ اس کو بتاؤ یہ جہنم ہے۔ اگر اس پینسل کو آج بھی اپنے پاس رکھ لیا بیٹا تو آپ کے ساتھ ایسا ہوگا جیسے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، بچہ ڈر جائے گا۔ اور یہ تربیت انشاءاللہ تا عمر اس بچے کے ساتھ رہے گی کہ مجھے کسی چیز کو چھونا نہیں ہے۔ تو ہماری ایک ہی آیت کی تفسیر ہوئی ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ بہترین انداز میں آپ لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میرا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام سمجھنا ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ میں نے نوٹس تیار کیے تھے، میں نے آپ کے سامنے ڈیلیور کر دیے، لیکن یہ بات یہاں کیا ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ہمارا لیکچر یہیں پہ فل سٹاپ ہو جائے گا؟
ہرگز نہیں. ہم نے کرنا کیا ہے؟ عمل کرنا ہے. ہم نے آج جو کچھ سنا اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ تقویٰ ایگزیکٹلی ہے کیا. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس آیت کو میرے دل کے اندر مجھے انشاءاللہ اتارنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.